بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے سلسلہ میں آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب نجم الہدیٰ کے بارے میں کچھ گفتگو پیش کریں گے۔ آپ نے یہ کتاب نومبر 1898 میں تصنیف فرمائی، اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور اقدس نے صرف ایک دن میں اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں، اس کا پتہ تو ہمیں اس گفتگو سے چلے گا جو آج ہم کریں گے۔ اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو کالوں صاحب سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں جو مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو اسماء مبارکہ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں ناموں کی کیا حقیقت آپ نے بیان فرمائی ہے؟ اس کتاب میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے نام پیش فرمائے تھے اور انہیں سکھائے تھے، ان میں سب سے پہلے دو نام محمد اور احمد یہ ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور حضور اس کی تفصیلات بڑی ہی معرفت کے انداز میں بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے نرالا سلوک خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ آپ کی ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی آپ کے ماں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، نہ آپ کا کوئی استاد، نہ کوئی مربی، کسی انسان کا احسان آپ کے سر پہ نہیں تھا جس نے آپ کو تہذیب یا اخلاق سکھائے ہوں اور دنیاوی اور دینی علوم سے روشناس کرایا ہو۔ بلا واسطہ کسی انسان کے اور بلا واسطہ کسی استاد کے سارے کے سارے علوم، تمام اخلاق اور تہذیب کی تمام باریکیاں محض اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پہلے انبیاء تھے آپ کے علاوہ، ان کے ساتھ جو خدا کے سلوک ہوئے، ان سلوکوں میں کوئی نہ کوئی انسان بھی، کوئی استاد، کوئی بزرگ، کوئی رہنما بھی واسطہ بن جاتا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خدا کے درمیان کیونکہ اور کوئی واسطہ نہیں بنا، اس لیے لازمی نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں، ان احسانات کے شکر کے جو جذبات کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ کیفیت حمد و ثنا کی دوسرے انبیاء کے دلوں میں پیدا نہ ہو سکے۔ ایک فطری بات تھی، یوں تو ہر نبی نے خدا کے احسانات کی حمد کی، خدا کی رحمت کی تجلیات کو دیکھ کر اس کی ثنا کی، وہ حامد تو قرار پائے، لیکن تمام انبیاء سے بڑھ کر خدا کی حمد کرنے والا وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار پایا۔ اس لیے آپ کا نام احمد قرار پایا۔ حامد اور احمد میں یہ بنیادی فرق ہے۔ حامد کے معنی ہیں حمد کرنے والا، اور احمد کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا۔ تو چونکہ سب سے بڑھ کے انعامات بغیر واسطہ انسانوں کے آپ پر ہوئے تھے، اس لیے آپ کا وجود سب سے بڑھ کر خدا کی حمد کرنے والا بنا، تو آپ ہی صفت احمد اور احمد کے نام کے حقدار قرار پائے۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی انسان خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دلوں کی گہرائی سے نکلنے والے محامد انہیں واپس اپنے احسان کے نتیجے میں اس بندے کی طرف پلٹا دیتا ہے، اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے
اپنی کتاب قرآن کریم کا جب آغاز کیا سورہ فاتحہ میں، تو بسم اللہ کے بعد جو سب سے پہلی آیت خدا نے قرآن پاک میں اتاری وہ الحمد للہ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اور اپنے کلام کو حمد الہی کے الفاظ سے شروع کرنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تا قرآن کے پڑھنے والے اور قیامت تک آنے والے مومنین ان کے دلوں میں خدا کی حمد کی عظمت اور اس کی اہمیت کو جاگزیں کیا جائے، کہ ہماری زندگی کی ابتدا اور انتہا ہر پہلو پہ ہر اعتبار سے اس کی بنیاد خدا کی حمد پہ ہونی چاہیے۔ ہماری تمام تر کوششوں، تمام سوچوں کا مرکزی نقطہ اور محور وہ حمد الہی کا مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں سمجھایا، اس کی سنت یہی ہے، اپنے تمام بندوں کے ساتھ تھی اور ہے اور رہے گی، کہ جب کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں اس کی حمد کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہی حمد اللہ تعالیٰ اس بندے پر احسان اور فضل کے طور پہ لوٹا دیتا ہے۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حمد کے تحائف پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کے مطابق ان تمام محامد کا، تمام حمد و ثناء کے مقامات کا مستحق تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کے وجود کو قرار دیا۔ تو خدا کی سنت یہ ہے کہ جو انسان خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو حامد کی حیثیت میں پیش کرتا ہے، خدا تعالیٰ اسے محمود بنا دیتا ہے۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں احمد کی حیثیت سے پیش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان کے نتیجے میں آپ کی صفت احمدیت کو محمدیت کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور آپ محمود کی بجائے محمد بن گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ حمد کرنے والا وہ حامد کہلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا وہ احمد کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس کی حمد بیان ہو، جو حمد کا مستحق قرار پائے، وہ محمود قرار پاتا ہے، اور جو سب سے بڑھ کے حمد کا مستحق قرار پائے اسے عربی زبان میں محمد کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی نسبت سے سب سے بڑھ کے خدا کی حمد کرنے والے ٹھہرے، تو خدا کے فضل و احسان کی صفت کے نتیجے میں آپ تمام انبیاء سے بڑھ کر خدا کی حمد کے مستحق قرار پائے، تو آپ محمود کی بجائے محمد بن گئے۔ اور حضور نے اس میں ایک اور بھی بڑی نکتے کی بات بیان فرمائی ہے امت کے تمام افراد کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی پیروی کریں۔ جب خدا تعالیٰ نے آپ کو احمد بھی بنایا اور محمد بھی بنایا، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کے فرما بردار بنیں، آپ کے نمونے کے کامل پیروکار بنیں، تو دوسرے الفاظ میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ تمام مومنین اپنے آپ کو صفت احمد کا مثیل بنائیں، صفت محمد کا پیروکار بنائیں۔ ان دونوں صفات کی پیروی وہ ہماری تمام توجہات کا مرکزی نقطہ ہونی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امت جو ہے، امت کے نیک افراد، امت کے صلحاء، وہ بھی اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے، اپنے ظرف اور استعداد کے اعتبار سے خدا کے فضل اور احسان کے نتیجے میں احمد اور محمد دونوں ناموں کے، دونوں صفات کے وارث قرار پاتے ہیں ذلیت کے طور پر۔ اور احادیث میں بشارت بھی تھی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا وجود آئے گا جو صفت احمد اور صفت محمد کا کامل مظہر ہوگا، اور آپ کی تمام صفات کا پرتاؤ لے کر آئے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وجود اس امت میں صفت احمد اور محمد کا مظہر قرار پایا، ذلیت کے اعتبار سے، آپ کی غلامی کے اعتبار سے۔ تو کارون صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی دونوں ناموں کی تشریح کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، حقیقت بیان کرتے ہوئے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا ہے، اور ان دلائل میں سے ایک بہت بھاری دلیل قرآن کریم کو ٹھہرایا ہے، اور آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کس طرح علمی اور عملی رنگ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ تشریح جو حضور نے فرمائی ہے، تفصیل، وہ کچھ بتا دیں۔ اس کی حقیقت حضور نے یوں بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم علمی اعتبار سے بھی معجزہ قرار پاتا ہے،
اور عملی اعتبار سے بھی معجزہ قرار پاتا ہے۔ فرمایا وہ اس طرح کہ جتنے بھی تعلیمات ہو سکتی تھیں، جتنے بھی دینی معارف ہو سکتے تھے، اور تمام دینی صداقتوں کے جتنے بھی دلائل ہو سکتے تھے، علمی اعتبار سے وہ سارے کے سارے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سمو دیے۔ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں آئیں، ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو ان تمام معارف پر، تمام تعلیمات پہ حاوی ہو۔ ایک بھی ایسی بنیادی دینی صداقت نہیں، ایک بھی ایسی سچائی کی دلیل نہیں جو پہلے کسی کتاب میں موجود ہو اور قرآن کریم کا دامن اس سے خالی ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آج بھی کوئی انسان اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے، اپنی بصیرت سے سوچ کر کوئی نیا نقطۂ معرفت ایجاد نہیں کر سکتا، کوئی سچائی کی تائید میں نئی دلیل نہیں تراش سکتا، کوئی حکمت کی بات ایسی بیان نہیں کر سکتا جو پہلے سے قرآن کریم کے اندر پوری حکمت اور رعنائی کے ساتھ بیان نہ ہو چکی ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک اور شان ہے کہ جہاں وہ اس کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ہر ضروری بات اس میں موجود ہے اور کوئی نئی بات ایسی نہیں جو ہو معقول، ہو حکمت پہ مبنی اور قرآن کریم اس سے خالی ہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ان تمام مضامین کو، تمام علمی امور کو بڑی شیریں زبان میں بیان کرتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسانی طاقت سے بالا تر ہے۔ اور فرمایا کہ عملی طور پر بھی قرآن کریم یہ ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جس زمانے میں، جس قوم میں قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ قوم بدیوں کی آمادگاہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی بدی ایسی نہیں کہ جس بدی کے نقطۂ کمال پہ اس قوم کے افراد نہ پہنچے ہوئے۔ بدیوں میں اور گناہوں کی سیاہ کاری میں قوم کا ایک ایک فرد ملوث تھا۔ تو اس قوم کو، ان ٹیڑھے دلوں کو قرآن کریم نے آ کر سیدھا کر دیا، ان کی استعدادوں کو تبدیل کیا، ان کی سوچوں کو تبدیل کیا، ان کے خیالات میں ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ قوم جو بتوں کی پجاری تھی، اسے بتوں سے چھڑا کر خدا کی توحید پہ سجدہ ریز کیا، اور ان کی گندی اور ردی عادات کو چھڑا کر ان کی بجائے ان کے وجودوں میں اعلیٰ اخلاق کو ودیت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تہذیب اور اخلاق کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں خدا کی محبت و پیار کی گود میں لا کے بٹھا دیا۔ اور وہ لوگ نہ صرف یہ کہ وحشی پن سے جدا ہو کر انسانیت کے زیور سے آراستہ ہوئے اور اخلاق کے کمال سے رنگین ہوئے، وہ خدا تعالیٰ کے الہامات اور مکاشفات سے فیض یاب ہونے لگے، ان کو خدا تعالیٰ غیب کی باتیں بتانے لگا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو قرآن کریم کا علمی طور سے بھی اور عملی طور سے بھی معجزہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہمیں کسی زمانے میں بھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ پہلے یہ بات ہوا کرتی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر زمانے میں قرآن کریم کی عملی تاثیر کا یہ فیضان امت کے نیک افراد میں جاری و ساری ہے، اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اور تا قیامت کسی بھی زمانے کے مومنین کو مخالفین اسلام کے سامنے، منکرین قرآن کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ ہر زمانے میں قرآن کریم کی عملی تاثیر کا فیضان اور اس کی تجلیات کا دنیا کو نمونہ دکھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کم سے یہ نجم الہدا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو دو بنیادی حصے اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو نام ہیں ان کی حقیقت بیان کی ہے۔ تو ایک حصہ جو اہم اس کا ایک دوسرا نظر آتا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مقصد ہے کہ اس قوم کو بلائیں اس دعوے کی طرف، دعوت کی طرف جو آپ نے دی تھی۔ تو اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے کن کن دلائل کا یا کن کن نشانوں کا ذکر کیا ہے؟ کون سے دلائل آپ نے دیے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کتاب کا وہی مرکزی مضمون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو عیاں کر کے دکھانا ہے۔ اسی سلسلے میں جو آپ نے اپنی سچائی کے دلائل بیان فرمائے ہیں، وہ بھی دراصل دوسرے اعتبار سے حضرت رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے ہی دلائل قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اس سلسلے میں اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں اور اپنا دعویٰ کتاب کے قارئین کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے مجھ سے ہم کلامی کی، مجھے اس نے بتایا کہ میں نے تجھے صدی کا مجدد بنایا ہے تا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید اور اس کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے۔ امت میں پائے جانے والے مختلف اعتقادی امور میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کا فیصلہ کرے، اور جو صلیبی مذہب ہے جو اسلام کے خلاف ایک محاذ اس نے بنا رکھا ہے، ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہے اسلام کے خلاف، اس طوفان کا تو مقابلہ کرے اور اسلام کی صحیح تعلیم کا دفاع کرے اہل صلیب کے اعتراضات کے جواب میں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں اس زمانے میں جس مسیح نے آنا تھا مجھے خدا نے بتایا کہ آنے والا مسیح، آنے والا مہدی تیرا وجود ہے، اور حضور نے فرمایا کہ رہ گئی یہ بات کہ میری سچائی کی دلیل کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ میں وہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں فرض کریں کوئی بھی دلیل موجود نہ ہو، زمانے کے حالات پہ غور کریں کہ کیا امت میں اختلافات کی گہما گہمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر امت میں اختلافات موجود ہیں اعتقادیات میں، تو یہ اعتقادی امور میں اختلافات کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم وجود بن کے آنا چاہیے۔ فرمایا اس کی نشانی آج کے دور کے لیے حضور نے یہ بیان فرمائی تھی کہ جو مسیح اور مہدی آئے گا اس کے ذریعے خدا تعالیٰ صلیب کا غلبہ ہوگا، اس صلیبی مذہب کے غلبے کو خدا تعالیٰ توڑ دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں یہ پیشگوئی کیسی شان سے پوری ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں انگریزی حکومت آئی، اس کے ساتھ پادریوں کی فوجی طاقت، پادریوں کی فوج آئی، اور جو مسیحی عوام ہے یورپ کے انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اپنی جیبوں سے جو مال دیے وہ مال پادریوں کے قبضے میں ہے۔ وہ عیسائی عوام کے چندے دینی خدمات کے لیے وہ پادریوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں کے عوام جو تنگ دست تھے، مفلس تھے، ان کے پاس عیسائی پادری جاتے تھے اور ان کے پاس اگر کوئی آتا تھا پادریوں کے پاس اسے سینے سے لگاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی دلداری کرتے تھے، اسے اس کے روزگار کا سامان مہیا کرتے تھے، اس کی مالی امداد کرتے تھے، اس کے وظیفے لگا دیتے تھے، ان کو تحفے تحائف پیش کرتے، حسن سلوک کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ لوگ ان کو اپنا سہارا سمجھ لیتے تھے اور ان کے اس حسن سلوک کے نتیجے میں عیسائیت کی گود میں آ جاتے تھے، عیسائیت کو قبول کر لیتے تھے۔ اور پھر یہ افراد انہیں جب عیسائی پادریوں کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ سہولتیں نصیب ہوتیں، دنیاوی آسائشیں میسر آتی تھیں اور امدادی وظیفے لگ جاتے تھے، تو ان کی جو تنگی کی کیفیت تھی وہ آسائش میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ یہ عیسائیت کو قبول کرنے والے مرد اور عورتیں یا اپنے دوسرے کلاش مفلس تنگ دست لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے سامنے اپنی گزشتہ تنگ دستی کے واقعات کو بیان کرتے، اور عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد جو پادریوں کے حسن سلوک کا ان کے ساتھ اظہار ہوتا تھا اس کے واقعات سناتے تھے کہ دیکھو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی، تمہارے بھی دکھ درد دور ہو جائیں گے، تمہیں بھی آسائشیں سہولتیں نصیب ہوں گی۔ اس کا لوگوں پہ اثر ہوتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی، عیاشی، اس قسم کی اباحت کی باتیں کہ کوئی قید نہیں، کوئی کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کرو، بس مسیح کا کفارہ مان لیا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ چیز جو تھی یہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کا جمع ہو جانا یہ پادریوں کی جو دینی تبلیغ تھی اس کو تقویت دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور نے فرمایا کہ 1,00,000 سے زائد کتابیں تالیف کیں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور پھر یہ پرانے پادری بھی اور عیسائیت کو قبول کرنے والے نئے افراد بھی یہ ارتداد کے نتیجے میں اسلام کے خلاف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی بدزبانی کرتے تھے کہ انسان اسے سن نہیں سکتا، ایسی گندی زبان کو استعمال کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان واقعات پہ غور کریں کہ اس طرح کی وسیع پیمانے پر
اسلام کے خلاف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین، بد زبانی اور دل آزاری کا سلسلہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کسی زمانے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہزارہا لوگ مرتد ہو جائیں، عیسائیت کو قبول کر لیں، اسلام کو گلیوں میں رسوا کیا جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کا طوفان کھڑا کیا جائے اور خدا تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا ہی نہ کرے؟ اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ اپنی امت کے ساتھ اپنے نبی کے ذریعے کیے ہوئے وعدے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ خدا بے وفا نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر، صلیب پرستی کے طوفان کو دیکھ کر، صلیبی مذہب کے پرچار، اس کے غلبے کی کیفیت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ کہ میں مسیح کو بھیجوں گا اور مسیح کے ذریعے صلیب کی شوکت کو توڑوں گا اور صلیبی مذہب کی جو زہریلی کچلیاں ہیں ان کو توڑوں گا، خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ حالات اس بات کا پیغام ہیں کہ کوئی وجود اس زمانے میں آنا چاہیے تھا۔ اور جب پادریوں کی تبلیغ کے ساتھ یہ مالی سہولتیں ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جو بے دینی اور شراب نوشی اور عیاشی کے جو جذبات دلوں میں ان کا ملاپ ہوا، اب یہ ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ محض خشک دلائل کا مباحثہ وہ کارگر نہیں ہوتا تھا جب تک اس کے ساتھ آسمانی نشانات نہ ہوں۔ تو خدا تعالیٰ نے مجھے آسمانی نشانات بھی عطا کیے، خارق عادت معجزات بھی مجھے عطا کیے، اس کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے پر حکمت دلائل کا ذخیرہ بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری کتابیں پڑھی ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میری کتابوں میں عیسائیت کے عقائد کی تردید میں معقول اور پر حکمت دلائل کا انبار بھی موجود ہے اور خدا کی طرف سے آنے والے تائیدی نشانات کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تو افطرا کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں دیتا، اور خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، میری تائید و نصرت فرما رہا ہے۔ مجھ پہ اس نے ایسے الہامات کے جس میں غیب کی باتیں پائی جاتی ہیں اور وہ غیب کی باتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام جو خدا نے میرے الہامات میں چیزیں جمع کیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ فضا پیدا کی، یہ میرے اس زمانے کے مہدی اور مسیح ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ خدا کی سنت یہ ہے کہ جس زمانے میں جس خرابی کا عروج ہو، اس زمانے میں جو مجدد آتا ہے وہ مجدد اسی خرابی کے علاج کے لیے آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں صلیبی مذہب کی خرابی اپنے جوبن پہ ہے۔ تو اس لیے یہ خرابی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس زمانے میں اس صدی کے سر پہ جو مجدد آئے وہ صلیبی فتنوں کا علاج کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ احادیث ہمیں یہ بشارت دے رہی ہیں کہ صلیبی فتنوں کا علاج کرنے والا وجود وہ مسیح اور مہدی کا وجود ہوگا۔ تو آج کے دور میں صلیبی فتنوں کا عروج اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ آج کی صدی کا مجدد مسیح موعود، مہدی موعود ہونا چاہیے، اور اسی بات کی خدا نے مجھے بشارت دی۔ جزاکم اللہ۔ کالم صاحب، اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نشان کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہے، اس کے بارے میں حضور نے کیا بیان فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں خدا نے مجھے حکم دیا کہ تو مسیح ہے، تو مہدی ہے، اور تجھے دین اسلام کی خدمت کے لیے میں نے معمور کیا ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ مجھے عربی زبان سے معمولی واقفیت تھی، کوئی مہارت نہیں تھی، عربی زبان کی باریکیاں ان کا میں ماہر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علماء وقت نے میری مخالفت کی اور مجھے عوام میں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور عوام کو مجھ سے بیزار کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ مذہب کی باتیں کرتے ہیں، اسے تو عربی زبان میں کوئی مہارت نصیب نہیں ہے، معمولی عربی جانتا ہے، تو یہ اس مقام کا حامل کیسے قرار پائے؟ تو یہ ایسی چیز تھی کہ جو عوام کے دلوں کو بڑی عام فہم محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے خدا، یہ لوگ تو درست کہتے ہیں، یہ تو اس طرح اس وار سے مجھے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، عوام کی نظروں میرا مقام گرا رہے ہیں، ان کی توجہ اس طرف سے پھرا رہے ہیں، تو مجھے عربی زبان میں مہارت عطا فرما۔ چنانچہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور مجھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں عظیم الشان ملکہ عطا فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کے بعد میں نے عربی زبان میں کتابیں تالیف کیں اور میں نے اپنے مخالف علماء کو بلایا کہ دیکھو تم میری عربی زبان کی معمولی واقفیت کے گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس زبان میں مہارت نہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے میری دعا کو شرف قبول بخشا اور مجھے اعجازی رنگ میں معجزانہ طور پہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں یہ کمال عطا فرمایا، اور میں نے یہ کتابیں اعجازی نشان کے طور پہ تالیف کی۔ اگر تمہیں شک ہے کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، مجھے اس میں خدا نے مہارت عطا نہیں کی، میری دعا کو خدا نے قبول نہیں کیا اور یہ نشان نہیں ہے، تو میری کتابوں کا مقابلہ کرو۔ اگر تم خود نہیں کر سکتے، دوسرے عربی زبان کے ماہرین کو بلا لو، ان سے کتابیں لکھوا لو، ورنہ میری سچائی کا اقرار کرو اور میری اس نشان کو خدا کی طرف سے میری سچائی کا نشان تسلیم کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نشان بھی مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور فیضان کے نتیجے میں ذلیت کے طور پہ عطا کیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے نہ تو میرے اس بلاغت کے نشان کو خدائی نشان کے طور پہ قبول کیا، نہ ہی زبان درازی سے باز آئے، نہ میری سچائی کا اقرار کیا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے توبہ کی، خاموشی اختیار کی اور مجھے قبول کیا اور میری عربی زبان کی کتابوں کو خدا کی طرف سے سچائی کے نشان کے طور پہ تسلیم کیا۔ جزاک اللہ۔ کون صاحب انہی نشانوں کے ضمن میں ایک تو یہ نشان کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، چاند اور سورج کے گرہن کا نشان بھی ہوا تھا، یعنی کسوف و خسوف، تو اس نشان کے حوالے سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب نجم الہدیٰ میں کچھ تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ اس نشان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی انسان یہ کہہ دے کہ تم نے عربی زبان میں بڑی محنت کر لی ہوگی، مہارت پیدا کر لی ہوگی، ہمیں کیا پتہ خدا نے سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر اس کے بارے میں شاید کوئی یہ کہہ دے، اول تو اس کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو میری سچائی کے لیے خدا نے رمضان کے مہینے میں مقررہ تاریخوں میں مقررہ اوقات میں چاند کو گرہن لگایا، سورج کو گرہن لگایا۔ فرمایا اس کو تم کیسے انسانی مکر قرار دے سکتے ہو؟ چاند اور سورج پہ کسی انسان کا اختیار نہیں، کوئی انسان اپنے مکر کے ذریعے، اپنی چال بازی کے ذریعے کوئی منصوبہ بندی کر کے چاند اور سورج کو مقررہ مہینے میں مقررہ تاریخوں میں مقررہ اوقات میں سینکڑوں سال پہلے بیان شدہ پیش گوئی کے مطابق گرہن لگا نہیں سکتا۔ اسے تو یقیناً خدا کے نشان کے طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت سے دار قطنی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ پیش گوئی موجود تھی کہ جو ہمارا مہدی آئے گا، اس مہدی کے زمانے میں اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ دو نشان دکھائے گا جو کبھی کسی مہدی کے زمانے میں نشان رونما نہیں ہوئے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا اور گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا۔ فرمایا پھر اسی رمضان کے مہینے میں سورج کو گرہن لگے گا اور گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو انہی پیش گوئیوں کے مطابق، اس نشان کے مطابق خدا تعالیٰ نے میرے دعوے کے زمانے میں چاند اور سورج کو 1311 ہجری میں رمضان کے مہینے میں گرہن لگایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ فرمایا ایسی بات نہیں، قیامت کے دن نہیں، یہ ایسی حدیث ہے، ایسا نشان ہے، ایسی پیش جس کا تذکرہ خدا نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا، اور اس چاند اور سورج کے نشان کو قرب قیامت کا جو زمانہ ہے اس کی علامت کے طور پہ بیان فرمایا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القیامت میں فرماتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، یعنی قیامت کے قریب زمانے کی نشانی کیا ہوگی۔ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسانی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، ایسے ایسے عجیب حیرت انگیز کارنامے ہوں گے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کو گرہن لگے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج کو بھی چاند کے ساتھ خدا جمع کر دے گا۔ اب سورج اور چاند جب جمع ہوتے ہیں اس کو سورج گرہن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں چاند کو بھی گرہن لگے گا اور سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن واقعہ، فرمایا قیامت کے دن نہیں، کیونکہ چاند کا گرہن اور سورج کا گرہن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ ایسے وقت میں ہوں جب کہ دنیا کا نظام موجود ہو، نظام شمسی برقرار ہو، ایک مقرر رفتار کے ساتھ وہ رواں دواں ہو۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن تو نہ نظام شمسی ہوگا نہ یہ نظام ہوگا، اس دن گرہن کا مطلب ہی کوئی نہیں۔
تو گرہن کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب نظام شمسی اپنی پوری منظم رفتار کے ساتھ چل رہا ہو، تمام اس کے سیارے، تمام اجرام اپنے اپنے محور کے سفر کر رہے ہو. تو فرمایا کہ یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ گرہن سے پہلے اس کی اور کیفیت، گرہن میں اور کیفیت ہو، اور گرہن کا وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اپنی پہلی کیفیت پہ وہ لوٹ آئے. تو یہ تین باتوں کا رونما ہونا اس بات کا پیغام ہے. یہ قیامت کے واقعات نہیں، قرب قیامت کے واقعات ہیں، کہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، دنیا جب کہ موجود ہوگی، نظام شمسی قائم ہوگا، اس وقت کے یہ حالات. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب نور الحق میں بیان فرمایا، اور ساتھ حضور نے کہا کہ میں نے نور الحق میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو لوگ اس چاند اور سورج کے گرہن کو قبول نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، ان پہ خدا کا عذاب آئے. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میری اس تحریر کے مطابق، اسی پیشگوئی کے مطابق خدا نے منکرین پہ طاعون کا عذاب وارد کیا، اور ہزارہا افراد طاعون کے عذاب کا نشانہ بن گئے. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اسی کے بعد خدا نے ایک اور نشان دکھایا، بولے اکرام کی ہلاکت کا نشان تھا، اس کا بھی حضور نے تذکرہ فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک پنڈت لیکرام تھا، وہ قادیان میں آیا، نوجوان تھا، نوجوانی کے جوش میں میرے پاس آیا، قادیان کے آریوں کے پاس ٹھہرا، اور اس نے میرے ساتھ آ کے بڑی بد زبانی شروع کی اسلام کے خلاف اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور بار بار مجھ سے نشان نمائی کا مطالبہ کرتا رہا. میں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 1 سال قیام کرو، کیونکہ نشان میری جیب میں تو نہیں ہے، میرے پاس رہو 1 سال قیام کرو، دیکھو خدا کیا نشان دکھاتا ہے. اس نے اس پہ صبر نہیں کہ واپس چلا گیا، اور اپنی شوخی میں شرارتوں میں بڑھتا چلا گیا. فرمایا کہ میں نے اس کے لیے دعا کی، اور خدا نے مجھے بتایا کہ وہ 6 سال کے اندر اندر عید کے قریب کے دن قتل کر دیا جائے گا. اس پیشگوئی کو میں نے شائع کر دیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مزید شوخی میں اپنے آپ کو داخل کیا، اور مزید بد زبانی میں وہ بڑھتا چلا گیا. اور اس نے میرے بارے میں یہ پیشگوئی کر دی کہ خدا نے اس کو بتایا ہے کہ میں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، میں حیضے کے ذریعے 3 سال کے اندر اندر ہلاک ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کے 3 سال کا زمانہ تو گزر گیا، اور میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور وہ پنڈت لیکرام جب پیشگوئی کے بعد 5واں سال آیا، تو عید الفطر کے اگلے دن اسے لاہور میں 6 مارچ 1897 کو ایک آدمی نے اس پہ حملہ کیا، اس کے مکان میں بیٹھے ہوئے، اس کے پیٹ میں چاقو مارا، اور اس کی انتڑیاں کٹ گئیں. اس کو خوب اس نے گھمایا، اسے اسپتال لے گئے، رات کو وہ آدھی رات کے قریب فوت ہو گیا. اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی کہ آریوں کی گلی، آگے گلی بند، اوپر کی منزل پہ مکان ہے، اور اس کی بیوی لیکرام کی، اس کی ماں گھر میں موجود ہیں. انہوں نے شور مچایا، گلی کے افراد سارے جمع ہو گئے. اس آدمی کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، آسمان پہ چڑھ گیا، اس کی زمین نگل گئی، کہاں گیا. نیچے سارے افراد جمع ہیں، اوپر سے چھلانگ لگائے تو بچ نہیں سکتا، گیا کہاں پہ. حضور نے فرمایا کہ آج تک اس کے قاتل کا سراغ نہیں مل سکا. اور اس کے ہندوؤں پہ اس نشان کی بڑی ہیبت طاری ہوئی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ نشانات ہیں جو خدا نے پے در پے میری صداقت کو عیاں کرنے کی دنیا کو دکھائے تھے. جزاکم اللہ خیراً. آپ تشریف لائے اور آپ نے حضور کی اس کتاب نجم الہدیٰ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا سے نوازے. تو ناظرین، آئندہ پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.